بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک انتہائی اہم سیاسی شخصیت موجود ہیں، جناب لیاقت بلوچ صاحب۔ لیاقت بلوچ صاحب پاکستان کے ممتاز سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر بھی ہیں۔ اور لیاقت بلوچ صاحب کو ہم وکیل بھی کہہ سکتے ہیں، صحافی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وکالت کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی ہے اور باقاعدہ پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے جو ایم اے جرنلزم ہے وہ بھی کیا ہوا ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب کی جو خدمات ہیں، میں بہت طویل عرصے سے ان سے میری نیازمندی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کوئی جد و جہد ہو رہی ہو، اظہار رائے کی آزادی کے لیے کوئی جنگ ہو رہی ہو۔ انہیں جب بھی کہیں بھی بلایا جاتا ہے یا نہیں بھی بلایا جاتا تو آپ ان کو اگلی صفوں میں دیکھتے ہیں۔ جناب، یہ زمانہ طالب علمی سے لیاقت بلوچ صاحب نے سیاست شروع کی تھی اور 1977 میں یہ اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے مرکزی صدر بھی رہے ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب 1985، 1990 اور 2002 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ انتہا پسندی ان کی فطرت اور طبیعت کا خاصہ نہیں ہے۔ ان کی اپنے نظریات کے مخالفین سے بھی دوستیاں ہیں اور ممتاز سماجی رتبہ رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جناب لیاقت بلوچ صاحب، ویلکم جناب ان دا پروگرام۔ اور صاحب بہت شکریہ جی۔ آج ایک اے پی سی ہوئی ہے جو پاکستان بار کونسل نے آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی ہے لاہور میں۔ آپ تو ایک اپنے مظاہرے میں شریک تھے، وہ جو خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں آپ نے ایک بڑے مظاہرے کا اہتمام کر رکھا تھا، بہت مصروف تھے اس میں، اور اس کے بعد بھی آپ کی بہت مصروفیات ہے۔ تو اس جو کانفرنس ہوئی اے پی سی، عابد ساکی صاحب جو وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا اور پورے پاکستان سے لوگوں کو بلوایا تھا۔ اور بعد میں بلاول بھٹو نے اور آصف زرداری، یہ ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے، انہوں نے اس اے پی سی کے بارے میں بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو صاحب نے وہی کہا جو روز کہتے ہیں، انہوں نے بھی، شہباز شریف صاحب نے بھی وہی باتیں کی، لیکن آج جو ان کا فوکس تھا شہباز شریف کا، وہ خاص طور پہ عدلیہ تھا۔ انہوں نے عدلیہ کے بے شمار ایسے پرانے مقدمات جو ہیں وہ ان کی گنتی کی، بھٹو کے مقدمے سے لے کے فلاں مقدمہ جو ہے اس کا غلط فیصلہ ہوا اور انہوں نے ججوں کے نام لیے کہ ججوں نے اعترافات کیے کہ عدلیہ سے غلطیاں ہوئیں، تو وہ شاید یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ جو نواز شریف کا کیس ہے یہ بھی عدلیہ کی ایک غلطی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ خاور نعیم ہاشمی صاحب۔ دیکھیں، وکلاء کا اور منتخب جو ادارے ہیں وکلاء کا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ انہوں نے آج کم و بیش تمام جماعتوں کو ہی وہاں بلایا ہوا تھا اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی وکلاء بھی اور نمائندگی بھی موجود تھی۔ اور بنیادی طور پر تو ظاہر ہے ایک ملک میں سیاسی بحران بڑھ رہا ہے، آئینی بحران بڑھ رہا ہے، پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی جو ہے کہ وہ اپنی آزادی اور اپنا وقار کھو چکی ہے۔ اس وجہ سے جب کبھی بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وکلاء آگے بڑھ کر اپنا ایک جمہوری، آئینی اور قانونی حق ادا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں ایک فہرست پیش کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی عدلیہ پر ایک چھاپ ماضی میں موجود رہی ہے کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرتے ہیں، یا اگر مارشاء اللہ ہوتا ہے تو مارشاء اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، یا عدلیہ پر بھی یہ بھی ایک چیز پینٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ فیصلے مقتدر قوتوں کی مرضی سے کرتے ہیں۔
یا عدلیہ میں جیسے ایک آزادی کا روش نہیں ہے، آزادانہ اور بااختیار فیصلہ کرنا ان کی سرشت میں نہیں ہے، اسی وجہ سے جب کبھی بھی پولیٹیکل اور اہم فیصلے ہوتے ہیں تو انہیں جیسے انتخابات انجینئرڈ ہوتے ہیں تو یہ تاثر بھی ہوتا ہے کہ بھی یہ فیصلے بھی انجینئرڈ ہوئے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج شہباز شریف صاحب یہ بات کہیں اور بلاول بھٹو صاحب یہ بات کہیں یا کل عمران خان صاحب کوئی ایسی بات کریں تو حقیقت میں تو خود یہ قوم کے سامنے جواب دہ ہیں کہ ایک طویل مدت سے حکومتوں میں موجود ہیں، بااختیار ہیں، ریاست کے ساتھ ایک چیزوں کو مینیج کر کے یہ اقتدار میں آتے رہے ہیں، تو یہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ بھی قانون سازی کو ٹھیک کرتے، عدلیہ کے نظام کو ٹھیک کرتے اور عدلیہ کا جو نظام عدل ہے وہ اس قدر بااعتماد بناتے کہ آج انہیں یہ شکایت نہ کرنا پڑتی. اس لیے بنیادی طور پر تو یہ صورتحال جو ہے اس کے ذمہ دار تو سیاستدان خود ہیں کہ ان کی ترجیحات بالکل اقتدار میں آ کے اور ہو جاتی ہیں، یا اکنامکس ان کا بالکل ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے، یا مخالفین کی پگڑی اچھالنا. آپ نے بالکل درست کہا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کے سامنے ہے. پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے بہت سارے واقعات بڑے واقعات ہیں، لیکن کن واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا میں نے ذکر کیا ہے یا آج بار کونسل کے اے پی سی میں ذکر ہوا ہے، ان واقعات کو ہم مربوط کر سکتے ہیں نواز شریف کے کیس کے ساتھ؟ دیکھیں نا جی کہ ظاہر ہے کہ بھی ایک ہائر لیول پہ اور عدلیہ کا جو ایک بہت ہی اہم ترین اس کی ایک حیثیت اور مقام ہے، بعض فیصلے تو وہاں ہوئے ہیں اور بعض فیصلے جو ہیں کہ وہ لوور کورٹس میں ہوئے ہیں، اور ایک ایسا فیصلہ کہ جس میں تنازع کی بنیاد پر خود جج بے نقاب ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو بھی اور نواز شریف کو بھی یہ کہنے کا موقع مل گیا ہے. بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھی یہ جو ایک شکوک و شبہات احتساب کے حوالے سے بڑھ گئے ہیں. بات تو شروع ہوئی تھی پاناما سے، اور پاناما کی فہرست میں اس وقت بھی 436 لوگ تھے. جب آپ اس میں اپنی مرضی سے کسی کو پک کر کے اور اس کا احتساب کریں اور اس کے لیے جے آئی ٹی بنا دیں اور اس کے لیے فیصلے کی آخری منزل تک پورا پرسو کریں اور اس کے بعد آپ 435 لوگوں کو بالکل بھول جائیں، اور دعوے پہلے یہ تھے کہ بھی بڑے میگا سکنڈلز ہیں جو نیب کے پاس موجود ہیں، منی لانڈرنگ کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بیرون ملک پاکستان کے لوگوں کی دولت لوٹ کر منتقل کر دی گئی ہے، اور اعلانات یہ تھے کہ بس ادھر اقتدار آیا اور یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر واپس آ جائیں گی. نہ یہ احتساب مکمل ہوتا ہے، نہ پاناما کے اندر شامل لوگوں کا احتساب ہوتا ہے، اور احتساب کے فیصلوں سے پہلے وزیر اعظم بھی، ان کے وزراء بھی، ان کے مشیر بھی وہ خود جیسے عدلیہ کے اسپوکس مین بنے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کو جو بے وزن، بے وقت اور متنازع کیا گیا ہے، اس میں بہت بڑا رول جو ہے کہ وہ حکومت کی اپنی ایک روش کا ہے، مس ہینڈلنگ کا ہے، اور آگے بڑھ کے چیزوں کو ایک پوائنٹ سکورنگ کا جو انہوں نے روش اختیار کی ہے. اسی وجہ سے چاہے وہ نواز شریف کا کیس ہو، چاہے زرداری کا کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو، اس کے بارے میں عملاً یہ ہوا جیسے اب تھا کہ بھی انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ ہم چینی مافیا کو فکس کر دیں گے، بڑا دعویٰ کیا کہ ہم انرجی کی کرائسس پیدا کرنے والوں کو پکڑ لیں گے، بہت دعویٰ کیا کہ بھی پٹرولیم کے جو مصنوعی ایک بحران پیدا ہوا اور لوگوں کے جیبوں میں سے اربوں روپے لوٹ لیے گئے، ان سب کو جو ہے کہ عبرت بنا دیں گے، لیکن کر کچھ نہیں سکے اور دعوے کیے ہیں. اسی وجہ سے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھی جو احتساب قومی نعرہ تھا، سب کا احتساب پوری قوم کا مطالبہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے خون پسینے کی کمائی کو اختیارات کے ناجائز استعمال سے لوٹ لیا گیا ہے. جب آپ اس کے نتائج نہیں دیں گے
اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ مقدمات کو آپ پک کریں گے اور ان کے فیصلوں کے بارے میں خود اپنے اعلانات کریں گے، تو اس وجہ سے عدلیہ تو پہلے ہی متنازع تھی اور عدلیہ کے رول کے بارے میں پہلے بھی اعتماد موجود نہیں تھا، اور آپ حکومت میں ہوتے ہوئے یہ سارا رویہ خود اختیار کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مقدمے کے بارے میں اگر کوئی شک و شبہ پیدا کیا ہے تو اس کی ذمہ دار پہلے بھی حکومتیں تھیں اور اب بھی حکومت ہی ہے۔ اب یہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، نیب جو ہے یہ مکمل طور پر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن پاکستان میں عمومی تاثر یہ ہے کہ نیب جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پیچھے حکومت کے احکامات ہوتے ہیں۔ نیب کوئی ایکٹ جو ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 350 آدمیوں میں سے صرف نواز شریف آپ کو ملا تھا، تو نیب کو 350 آدمی وہ دوسرے کیوں نہیں ملے؟ ایک ہی آدمی جو ہے وہ کیوں ٹارگٹ ہے؟ تو کیا نیب براہ راست حکومت کے احکامات کی تابعداری کر رہا ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ دو تین چیزیں ہیں کہ جہاں تک ایک نیب کا پورا اپنا ادارہ ہے، بیورو ہے، تو قانون اور ضابطوں کے مطابق تو اس کے پاس وہ تمام اختیارات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ہوگی، اس نے تو ڈائریکشن دینی ہے، مقدمات ریفر کرنے ہیں، چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے، تو یہ تو ایک ضابطے کی کارروائی ہے۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ بھئی المیہ یہ ہے، وہ عدلیہ ہو، نیب ہو، پولیس کا ادارہ ہو، سول بیوروکریسی کا کوئی بھی ادارہ ہو، جس کے تہہ کے اندر کرپشن رچ بس گئی ہوئی ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور پھر یہ جو تقرریاں ہوتی ہیں، جیسے ججز کی تقرری پر بھی آج اختلاف موجود ہے، اور اسی طرح کانسٹیٹیوشنل جو ادارے ہیں ان کے جو ہیڈز مقرر کرنے ہوتے ہیں، اس میں بھی حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک نیشنل کریکٹر کے ساتھ اپنا ذمہ دارانہ رویہ نہیں ادا کرتی۔ اسی لیے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں جن کے ہیڈز کی تقرری اور جن کے لوگوں کو مقرر کرنا یہ حکومت اور اپوزیشن کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، جب دونوں کمپرومائزز کر لیتے ہیں، دونوں کسی باہر کے دباؤ کو قبول کر لیتے ہیں اور کسی اور کی مرضی پر تقرریاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ ادارے بھی بھگتتے ہیں، اور اس کی جو ایک نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، اور اصل جو اس میں لوزر ہیں یا سٹیک ہولڈر جو عوام ہے، سب سے بڑا نقصان تو اس کا ہوتا ہے۔ اگر 22 کروڑ عوام کا قانون کی بالادستی کے حوالے سے بے اعتمادی پیدا ہو جائے، نظام عدل کے بارے میں بے اعتمادی پیدا ہو جائے، اور لوگوں کو یہ پختہ یقین ہی نہ رہے کہ نہ ہمارا انتخابات کھرا ہے اور نہ ہمارا نظام عدل کھرا ہے، تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قومی ایک بحران کی شکل بن چکی ہے، معیشت ہماری تباہ ہے، سماجی قدریں ہماری بالکل تباہ ہو رہی ہیں، نظام تعلیم ہمارا بربادی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، آئین پاکستان کچھ کہتا ہے اور ہم ڈائریکشن کوئی اور اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے عدلیہ کے حوالے سے بات کی ہے، اب نیب کے بارے میں کی ہے، احتساب کے حوالے سے باتیں ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو بدقسمتی سے متنازع کر دی گئی ہیں۔ اب یہ اگر ہم سب تماشائی بنے رہیں اور سب اپنا کمنٹس اور تجزیے کرتے رہیں، لیکن جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ آگے بڑھ کے نیشنل پرائرٹیز کو طے کر کے اور ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنا رول نہیں ادا کریں گے، تو یہ مستقبل اور منتشر ہوگا اور ہم زیادہ تھوڑا سا خرابی پیدا ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں آپ کے لیے، شاید وقت کی کمی کی وجہ سے شاید ہم پورے نہ کر سکیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوال کا جواب جس تفصیل سے آپ نے دیا ہے اسی طریقے سے آپ دیتے رہیں، چاہے سوالات رہ جائیں میرے خیال میں، نہیں۔ تاکہ لوگوں کے ذہن میں کوئی بہام ہے تو وہ دور ہو جائے۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، ان کا سب سے پہلا جو ٹارگٹ ہے
انہوں نے بنایا وہ سندھ حکومت کو بنایا کہ سندھ حکومت کو ختم کر دیں گے, وہاں پر گورنر راج نافذ کر دیا جائے گا. مسئلہ یہی بنا ہے. دیکھیں فوجی حکومتیں ماشاء اللہ آتے رہے ہیں, وہ بائی نیچر جو ہیں کہ وہ ناکام ہوتے رہے ہیں, عوام کا اعتماد نہیں حاصل کر سکے, ڈیلیور نہیں کر سکے, دعوے جتنے تھے وہ نہیں ہو سکے. سیاسی اور جمہوری اور پارلیمانی عمل میں لوگوں کی یہ امیدیں ابھری تھیں کہ بھٹو کی صورت میں یا بھٹو کے خاندان کی صورت میں اقتدار میں جو لوگ آئے ہیں, یہ سیاست کو, جمہوریت کو, آئین اور قانون کی بالادستی کو, اور یہی توقعات نواز شریف اور شریف خاندان کے ساتھ بھی وابستہ ہوئیں کہ بھی ان کی موجودگی میں جو ہے کہ معیشت بھی, سیاست بھی, جمہوریت بھی کوئی ایک بہتر شکل اختیار کرے گی. لیکن عملاً یہ دونوں ناکام ہوئے ہیں اور ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ عوام کے اطمینان کا باعث نہیں بن سکی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 2018 کا الیکشن متنازع تھا. اس تنازع کے باوجود بھی ریاست نے, عوام نے, تمام سٹیک ہولڈرز نے اس بات کو قبول کر لیا کہ بھی ٹھیک ہے, عمران خان ایک نئی شخصیت ہیں اور ماضی میں اقتدار میں نہیں رہے اور اس طریقے سے علائشیں ان کے ساتھ موجود نہیں ہیں, تو یہ اقتدار میں آ جائیں گے تو سیاست بھی بدلے گی, حالات بھی بدلیں گے اور ایک روایتی سیاست اور سٹیٹس کو کا بھی خاتمہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی لیکن یہ دیکھیں نا جی, ان کی ناکامی کا تسلسل ہے کہ عمران خان صاحب نے کم وقت میں لوگوں کو مایوس کر دیا. اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ جڑا ہوا سوال ہے کہ کراچی کا انتظامی کنٹرول جو ہے وہ مرکز حاصل کرنا چاہ رہا ہے, تو کیا اس سے وفاق کو نقصان پہنچے گا یا کوئی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا؟ معاشی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے, اور یہ کیوں کراچی کا جو انتظامی کنٹرول اور مالی کنٹرول ہے اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں؟ دو بنیادی چیزیں دیکھیں. ایک تو ہے کراچی, یہ روس البلاد جسے کہتے ہیں, ایک میگا سٹی ہے, اکنامک ہب ہے. آج ہم جا کے دیکھیں تو بے شمار مسائل ہیں. پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, ٹریفک کا مسئلہ ہے, سرکولر جو ریلوے کی بار بار بات کرتے ہیں, اور ایک بہت بڑی جو ہے محصولات اور کلیکشن کراچی سے ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ وہاں بلدیاتی ادارے بااختیار نہیں بنائے گئے. وفاق کی اور صوبوں کی مداخلت کی وجہ سے کراچی ایک المناک صورتحال سے دوچار ہے, اور وہ کراچی کے جو انٹلیکچولی پورے ملک کی نمائندگی اور قیادت کیا کرتا تھا اور بڑی صاف ستھری لیڈرشپ وہاں سے ابھری, لیکن ایک ریاستی مینجمنٹ کے ساتھ کراچی کا وہ حشر کیا ہے کہ جس سے لوگوں کے لیے سماجی اور شہری حقوق بھی چھن گئے ہیں اور سیاسی اور جمہوری اعتبار سے بھی ان کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے. پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ کراچی کی اہمیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے. کراچی کے عوام کے جو ریئل مسائل ہیں ان کو حل کیا جانا چاہیے. دوسرا پہلو یہ رہ گیا کہ بھی ایم کیو ایم ایک طویل مدت سے وہاں اقتدار میں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک مختلف وقفوں کو چھوڑ کے طویل مدت سے اقتدار میں موجود ہے. پھر سندھ کی سیاست کو ضیاء الحق نے یا بھٹو کے اس دور میں ایک پس پردہ ہاتھوں نے شہری اور دیہی سیاست کا ایک فرق کھڑا کر دیا. یعنی سندھ اور کراچی کی سیاست جو ہے وہ کئی طرح کی الاؤ کے تپش میں ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ بھی اس بڑے شہر کے بارے میں فوج بھی, سول بیوروکریسی بھی, قومی قیادت بھی اب اپنے اپنی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے کراچی کی جو ریئل ایشوز ہیں, مسائل ہیں, اس کو ایڈریس کریں اور ان کو حل کریں. اس لیے اگر یہ سمجھا جائے کہ بھی آپ فاٹا بھی تو وفاق کے تحت تھا, بلانا تو بلا لو, لیکن فاٹا میں جو ہے کہ بھی اس کو مرج کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں, اور آپ دوسری طرف یہ سمجھیں کہ بھی کراچی کو اب وفاق اپنے کنٹرول میں لے لے اور مسائل حل ہو جائیں گے, تو یہ مسائل حل ہونے کی بجائے مزید الجھ جائیں گے.
بنیادی طور پر تو جو پاکستان میں صوبوں کے جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں انہیں چھوٹا کرنے کے مطالبات تو ہر جگہ موجود ہیں، ان لیکن کو حل کیا جانا چاہیے۔ جے یو آئی فے کے مولانا امجد خان صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ، تو ایک سوال جی جی اٹکا ہوا تھا میرے دماغ میں اور میں مولانا امجد خان کی تلاش میں تھا، یہ آج پکڑے گئے ہیں تو آج ان سے سوال کر لیا جائے۔ السلام علیکم مولانا امجد خان صاحب، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر وہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جو ہماری جدوجہد کر رہے ہیں آپ کی پارٹی جے یو آئی کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، اپوزیشن کا متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے، کیا آپ بھی بینگ اے پولیٹیشین یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی بھی کسی بھی سطح پہ ایک ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے موجودہ حکومت کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں؟ ایسی پوزیشن ہے آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس بحرانی کیفیت میں مبتلا ہے، ان حالات میں اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آپ کو اسمبلی میں تو نظر آتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ حکومت کے بننے کے ساتھ ہی پیپل پارٹی، نون لیگ، متحدہ مجلس عمل اور دیگر جماعتوں نے اب ایوان کے اندر ایک اتحاد قائم کیا اور ایوان کے باہر بھی اتحاد وہی بنا۔ ان حالات میں آپ کو ماضی میں اگر یاد ہو تو میاں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو محترمہ نے بھی لندن میں ایک معاہدہ کیا تھا، اور پرویز مشرف کے دور میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ سوال آپ کا بہت بہتر ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں چلیں؟ ان دونوں کو اس حوالے سے اگر فی الواقع ملک میں جمہوری عمل کو آگے بڑھانا ہے اور جمہوری عمل کا تسلسل رکھنا ہے تو انہیں ایک پلیٹ فارم پر رہنا ہوگا۔ اس کے لیے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، لیکن آپ کو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششیں جتنی زیادہ مرضی مخلصانہ ہیں، جتنی مرضی، لیکن کبھی ان کو پیپلز پارٹی والے جل دے جاتے ہیں اور کبھی نون لیگ والے جل دے جاتے ہیں، اور وہ اے پی سی جو کرانا چاہ رہے تھے، جس طریقے سے کرانا چاہ رہے تھے، اس کا بھی آپ نے ابھی تک انجام آپ کے سامنے ہے۔ تو آج بھی کوشش ہوئی ہے، وکیلوں نے اے پی سی کرائی ہے۔ جی تو میرے خیال میں مولانا کو اپنا نیا عمل جو ہے اس کو تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے اس میں، جو انہوں نے ایک نیا فارمولہ بنایا ہے کہ پاکستان کی چھوٹی سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے جائے، اور پاکستان کی چھوٹی سیاسی جماعتوں کا اگر اکٹھ کر لیا جائے تو مولانا امجد صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا جمع غفیر بن سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں جی، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی پچھلے تھوڑے سے مختصر سے عرصے میں مولانا صاحب نے چھوٹی جماعتوں کو بھی اکٹھا کیا تھا، اور چھوٹی جماعتوں کے بعد سے یہ بڑی جماعتوں نے مولانا سے رابطہ کیا۔ میاں شہباز شریف صاحب تشریف لے گئے، بلاول صاحب گئے اور مولانا کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ میں پہلے اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس پاکستان میں سن 73 کے آئین کے مطابق جمہوری عمل کو پاکستان میں تسلسل کے ساتھ آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے لازمی بات ہے میرے محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، میرا ان کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہمارا بھی سلام پہنچے جی۔ شکریہ، بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تسلسل کے لیے جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے آج دیکھیں نا، کل جو ایف ٹی ایف اے بل پاس ہوا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تمام چھوٹی بڑی جماعتوں نے اس کے خلاف ایک مؤثر آواز اٹھائی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی اس پہ کھلا رد عمل دیا ہے، جے یو آئی نے بھی اس پہ کھلا رد عمل دیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پاکستان کے اپوزیشن کی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل جاتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ وہ بل منظور کروا لیتی ہے۔ تو یہی ہاشمی صاحب، یہی سب سے بڑی مشکل ہے کہ ان حالات میں جب سینٹ کا چیئرمین کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا جو صورتحال بنی تھی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام نے دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں ملین مارچ بھی کیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا رکھنے کی پوری کوشش کی،
اور اب بھی مولانا صاحب کی یہی کوشش ہے کہ تمام جماعتوں کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا چلیں جائے. جی اپنا مولانا امجد صاحب میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. میں حاضر ہوگا. یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ نیکسٹ ویک جو ہے نیکسٹ ویک ہمیں ٹائم دے اور تاکہ ہم اس موضوع پہ میرے پاس بے شمار سوالات ہیں وہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وقت تو یہ اے پی سی کے بعد ہی دیں گے. اے پی سی کے بعد نہیں ہے, اے پی سی پہلے ہی دے دیں. بہت شکریہ مولانا امجد خان صاحب. لیاقت بلوچ صاحب, حکومت پر ایک بڑا الزام یہ بھی ہے کہ وہ میڈیا پر شہری آزادیوں پر اظہار رائے پر پابندی لگانا چاہتی ہے اور میڈیا کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, میں ضیاء الحق کے دور کا ڈسا ہوا ایک جرنلسٹ ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کے ساتھ آج سلوک ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ بدتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درجنوں نہیں سینکڑوں جرنلسٹ اور میڈیا ورکرز بے روزگار ہوئے اور میڈیا ورکرز نے خودکشیاں کی ہیں گھروں میں, اپنے بچوں کے سامنے, اپنی بیویوں کے سامنے. اور یہ کیا چاہتے کیا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے ساتھ میڈیا کو چلانا چاہ رہے ہیں. کیا دیکھیں آج پاکستان کی تاریخ کا اس اعتبار سے بھی بڑا اہم دن ہے کہ گورنر جنرل غلام محمد تھے جو سول بیوروکریسی ملک کے اوپر چھائی ہوئی تھی, سول اور ملٹری بیوروکریسی کا ایک گٹھ جوڑ تھا. آج کے دن ہی اس وقت کے میجر جنرل سکندر مرزا نے غلام محمد کو ہٹا دیا اور خود اقتدار پر آ گئے اور گورنر جنرل بن گئے. اور یہ جو ایک کھیل ہے یہ پاکستان میں ایک جھوٹ کا, فریب کا, تاریکی کا اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کا یہ مسلسل جاری ہے. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جب سیاسی حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی پرفارمنس پہ کوئی تنقید نہ کرے اور تمام لوگ جو ہیں کہ ان کے ہر عمل کو مینوان تسلیم کر لیں, اور اگر کسی کارنر سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس آواز کو دبانے کے لیے اپنی حکومتی اور ریاستی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بھی عوام کے شہری حقوق تو یہ ہیں کہ ان کو بااختیار بلدیاتی نظام ملنا چاہیے, یہ عوام کو وہ نظام بھی دینے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں باعزت روزی بھی ملے, باعزت رہنے کا حق بھی ملے, عوام کو اس سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. اب عوام کی جذبات کی ترجمانی تو ایک آزاد میڈیا کر سکتا ہے اور تہ در تہ حکومت کے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کی تلاش کرنا تو ایک آزاد میڈیا کا کام ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک عجیب روش چل پڑی ہے کہ اگر ایک خبر لگتی ہے تو اس خبر کی تردید یا اس کی بنیاد پر اصلاح کرنے کی بجائے صحافی غائب ہو جاتے ہیں, صحافیوں پہ تشدد بھی ہوتا ہے اور اسی طرح پھر میڈیا گروپس جو ہیں کہ ان پہ بھی قدغنیں آتی ہیں. اور اسی کا شاخسانہ ہے کہ بھی یہ جو پاکستان میں میڈیا کی گروتھ ہوئی اور میڈیا بڑھا اور عوام کو ایک آزادانہ طریقے سے چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملا. اب اس کے دو طریقے تھے کہ بھی پارلیمنٹ ہے, قانون سازی کے ذریعے چیزوں کو ریگولرائز تو کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بھی محض بھئی آپ حکومت ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ لوگ زبان بندی کر دیں, آپ کیمرہ بندی کر دیں, آپ میڈیا پر ایک معاشی قتل مسلط کر دیں اور ہزاروں صحافی جو ہیں کہ ان کے لیے زندگی گزارنا اجیرن بنا دیں. اب یہ حکومت اور ریاست ہی ذمہ دار ہے کہ جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر اس دعوے کے ساتھ کہ ہم نے میڈیا آزاد کر دیا, چینل آزاد کر دیے اور پوری دنیا کے لیے اندر اپنے لیے ایک بڑا پوائنٹ سکورنگ کی بات کی, لیکن اب جب اس کے مطابق پرفارمنس نہیں کر پاتے اور میڈیا ان کی پکڑ کرتا ہے
تو یہ اس پر اس کے ساتھ قدغنیں میرا عائد خیال ہے کر دیتے ہیں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو بھی اس کا حصہ اگر ہم لیکن بنائیں اب ظاہر ہے تو بھی جنگ 188 دن یا ہو گئے انہیں، اور جنگ اور ایک ایسا کیس ہے کہ آپ نے ایک مکان بنانے کے لیے زمین خریدی ہے اور اس خریداری میں آپ کو کچھ بے ضابطگیاں نظر آتی ہیں۔ کیا یہ کیس ایل ڈی اے کی جو عدالت ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ کے تھا کہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے جو سربراہ ہے اس کو 188 روز سے قید کر رکھا لیکن جی ہے اور اس کا کیس بھی آگے نہیں بڑھ رہا؟ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سریحاً ایک ظلم ہے، زیادتی ہے۔ 34 سال پہلے کا ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جس کی نہ تیاری پہلے کوئی اداروں کے پاس تھی اور نہ حکومت کے پاس تھی، لیکن ابھی ایک تفتیش کے مرحلے میں ہی آپ ایک اہم ترین میڈیا گروپ کے سربراہ کو، ایڈیٹر ان چیف کو گرفتار کر لیں اور ایک طویل مدت تک ان کو سلاخوں کے پیچھے رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے نہ حکومت کے پاس کوئی جواز ہے اور نہ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس کوئی اس کی مضبوط بنیاد ہے۔ یہ سریحاً یہ ہے کہ پورے میڈیا کو ایک میسج دینا کہ اگر ایک بڑے اہم ترین گروپ کے ایڈیٹر ان چیف کا یہ حشر ہو سکتا ہے تو باقی لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں اور ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومتوں کو میڈیا پر جو پابندی ہے یہ کبھی بھی راس نہیں آئی، اور اگر یہ اندھے پن سے صحافیوں پر معاشی قتل مسلط کر دیں گے تو یہ مزید ان کے لیے ہی خرابیوں کا ذریعہ بنے گا۔ معاشی قتل تو ہو چکا جی، کہ 10 میں سے 8 صحافی جو ہے وہ بے روزگار ہیں، اور جو باقی ماندہ صحافی چند کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹوتیاں کر دی گئی ہیں۔ میں ایسے جرنلسٹوں کو جانتا ہوں بڑی ایک کہ المناک جن کی صورت ہے۔ تنخواہیں جو ہیں وہ ان کی تنخواہیں اور ان کے بچوں کے سکولوں کی فیسیں آپس میں میچ نہیں کرتی۔ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم نے تو کورونا کووڈ-19 تھا، اس مرحلے پر ایک جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ اس عرصے میں بھی اگر کوئی چیز ہمارے علم میں آئی ہے، کوئی ہماری اطلاعات کے دائرے میں پہنچی ہے، ہم نے وہاں بھی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو ون ٹائم ایک کوشش ہوتی ہے، کوئی مستقل طور پر تو لوگوں کے لیے اس کا ریلیف کا سامان نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بھی بہت بڑی بری حالت ہے، قسمہ پرسی کی حالت ہے، اور ایک ذہین طبقہ، ایک ورکنگ اور محنت کرنے والا طبقہ، وہ کیمرہ مین ہے، ورکنگ جرنلسٹ ہے، رپورٹر ہے، تجزیہ نگار ہے، میڈیا ورکر ہے، میڈیا ورکر ہیں، سب لوگ ہیں، سب کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ تو اب ہم اگر چلیں، یہ جو موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ زیادتی کا ایک واقعہ ہوا، تو اس واقعے کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے تجویز کیا ہے، یا شاید مسودہ قانون جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں ایوان میں منظوری کے لیے، کہ جی ایسے جو اس کیس کا جو مجرم ہے، اس کیس میں مجرموں کو سر عام پھانسی دی جائے اور ان کی مردانہ صلاحیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے، یہ اس کیس میں ہے۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت پنجاب اور پاکستان بھر کی جیلوں میں اور تھانوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز زیر التوا ہے جو اس کیس سے مشابہ ہیں۔ دیکھیں آج ہم نے تو کیا جتنے کیس، اگر 10,000 مجرم یہ ایسا کام پاکستان میں کر چکے ہیں پچھلے سالوں میں، تو کیا یہ اصول جو ہے ان سب پہ لاگو ہوگا یا صرف اسی ایک ملزم پہ ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ بھی کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے اور اس کی ہینڈلنگ میں حکومتیں بہت ہی نااہلی کا اور بہت ہی خرابی کا ثبوت دیتی ہیں، اور پھر ایک میڈیا کنزمپشن کے لیے، ایک ایڈہاکزم کے لیے، وقت گزاری کے لیے چند اقدامات کا اعلان کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو نمائشی طور پہ کر بھی لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ مسئلہ ہے کہ بھی لاہور رنگ روڈ موٹر وے پر جو ایک المناک واقعہ ہوا ہے، جو ایک اندوناک بھی ہے، اذیت ناک بھی ہے اور بہت ہی المناک ہے۔ اب اس سلسلے میں پہلے مرحلے پر جو پولیس نے ایک موقف اختیار کیا، اس نے لوگوں کے دل چھلنی ہو گئے،
پھر حکومت نے وہ وفاق ہے یا صوبے کی حکومت ہے انہوں نے بروقت کوئی ایسا اقدام نہیں کیا کہ جس سے لوگوں کے لیے کوئی اطمینان کی شکل پیدا ہو سکے۔ آپ نے اس کا بڑا غور سے مشاہدہ کیا ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو جائے وقوع ہے اس سے چند قدم کے فاصلے پہ وہ پولیس کا ایک ٹارچر کیمپ بھی لگا ہوا ہے جہاں کہ پولیس کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ خاتون فون کرتی ہے پولیس کو ہیلپ کے لیے، پولیس تو آتی نہیں ہے، ڈاکو آ جاتے ہیں۔ کیا اس واردات میں پولیس ملوث ہو سکتی ہے؟ میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ اس واردات اور اس واقعہ نے خود پولیس کے پورے کریکٹر کو بہت مشکوک بنایا ہے، بے وقت کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی حکومت کی طرف سے جو ایک روش اور رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں واقعات ہو رہے ہیں، قصور میں بار بار بچوں کے واقعات ہو رہے ہیں۔ خود وزیر اعلیٰ کے اپنے گاؤں توسا کے اندر ایک عورت کے ساتھ اجتماعی آبرو ریزی ہوتی ہے، اور اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر خواتین بچیوں کے ساتھ ایک المناک صورتحال ہے۔ عدالتوں کے اندر ایک طویل فہرست ہے کہ جو مقدمات التوا میں موجود ہیں، لیکن نہ فیصلہ ہوتا ہے، نہ حکومت پرسو کرتی ہے، نہ پولیس جس کا استغاثہ ہوتا ہے وہ استغاثے کو جاتے ثابت جاتے کرتی مجھے ہے۔ ایک سوال کا ہمارا ٹائم چونکہ ختم ہونے والا ہے، کل جو اپنا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا وہاں پر جو 34 ارکان غائب ہوئے، وہ 34 ارکان جو ہیں وہ خود اپنی پارٹیوں کے کہنے پہ غائب ہوئے وہاں سے، یا کوئی اور پس منظر تھا ان کے غائب ہونے کا؟ دیکھیں یہ کوئی آج پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ تو چل رہا ہے، یعنی لیکن سینٹ کے چیئرمین کے وہ تو انتخاب کے وقت وہ بھی تو ہوا، زرداری صاحب قرار لیتے ہیں نا جی اس کا تو، اور سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کے موقع پر بھی یہ حشر ہوتا ہے۔ اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف کے ایکسٹینشن کے مرحلے پر بھی یہ رویہ ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک اور ضمنی چھوٹا سا جاتے جاتے یار ہمیں 1 منٹ دینا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر کہہ دیا آج کہ یہ جو سعودی عرب ہے اور بہت سارے دوسرے خلیجی ممالک جو ہیں وہ بھی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات استوار ہوئے ہیں اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ میں مختصراً یہ ہے کہ بھی پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی کی گئی ہے، اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ یہ اکثریت نے کیا ہے، لیکن کسی قانون سازی سے آئین، قانون، ضابطہ، جمہوری پارلیمانی عمل سب سے بڑھ کر قومی وقار داؤ پر لگ جائے، اسی کو ہی پارلیمنٹ کی زبان میں ناقص قانون سازی کہی جاتی ہے، میلافائڈ قانون سازی کی جاتی ہے۔ اور اپوزیشن کے ارکان نے غائب ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ بھی حکومت نے فلور کراسنگ کرائی ہے اور اپنے مقاصد کے اصول کے لیے لوگوں کے کوئی ضمیر کی قیمتیں لگائی ہیں، بالکل ٹھیک، یا ان کو اپنے مقاصد کے لیے اب استعمال جاتے کیا جاتے ہے۔ وہ اسی طرح ڈونلڈ سعودی عرب ٹرمپ کے حوالے سے یہ ڈونلڈ بتاتے ٹرمپ جو ہے کہ پہلے کیا کوئی امکان موجود ہے؟ پہلے امارات کا بازو مروڑا اور اس سے اسرائیل کے تسلیم کروانے کے اقدامات ہو گئے، اب بحرین کا ہو گیا، عمان تیار ہے۔ میں ایک طویل مدت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عالم اسلام کا انتشار ہے، عرب و عجم کی بنیاد پہ تقسیم ہے، فرقہ واریت کی بنیاد پہ تقسیم ہے، شیعہ اور سنی کی بنیاد پہ تقسیم ہے، اور مسالک کی شدت پہ گروہوں کو پھر فعال کر دینے کا معاملہ ہے، یہ بالآخر پوری امت کی تباہی کا ایک سامان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ بھی عالم اسلام جو ہے کہ وہ شرازہ بکھرا ہوا ہے، بے وقت ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت موجود نہیں ہے۔ ہر ملک کو جو ہے اس کی کمزوریوں کو استعمال کر کے اپنے صرف انتخاب کے جیتنے کے لیے وہ اسرائیل کو تسلیم کروانے کا یہ تمام اہتمام کر رہے ہیں۔ کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہم منتشر اپنے رہیں گے، مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے سعودی عرب کے حوالے سے؟ ہمارا انتشار جو ہے اصل میں یہ محض ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری امریکی سیاست کا معاملہ ہے۔ جیسے انڈیا الیکشن سے پہلے پاکستان کے خلاف بخار پیدا کر دیتا ہے، اور امریکی سیاست میں کوئی بھی صدر انتخاب جیتنے کے لیے یہودیوں کی صہیونیت کی جو ہے کہ دلچسپیوں کو جیتنے کے لیے وہ ایک طرح کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں۔
لیکن اگر عالم اسلام منتشر ہوگا تو ان ساری شیطانی قوتوں کو اپنا اپنا کھیل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے. ہم دوسرے پر کیا الزام لگائیں؟ پہلے اپنی محاذ کو تو دیکھیں، اپنی چارپائی کے نیچے تو لاٹھی پھیر کے دیکھیں کہ بھی ہم خود اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ جتنی بھی تباہی بربادی ہے وہ کشمیر کی ہے، فلسطین کی ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کا خون ارزاں ہو گیا ہے، تو کوئی اور نہیں، اس کے لیے عالم اسلام خود اس کا ذمہ دار ہے. بہت شکریہ لیاقت بہت بلوچ صاحب، شکریہ جی. آپ تشریف لائے. ناظرین، آج ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو دوبارہ انشاءاللہ. خدا حافظ.